اور سجدے میں گر گیا. آنا نے کیا کر دیا؟ وہ تم سب پہ مجھ پر احسان کر دیا. یا رسول اللہ، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اتنا عظیم الشان کام کیا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ اکیلے آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نہ بنو اسرائیل پہ کیا، نہ کسی اور امت پہ کیا، ہمارے اوپر یہ احسان کیا. آنا، سنو میری امت خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں عام طور پر سنو، آنا ومن اتبعنی، یہ عظیم الشان کام میں بھی کرتا ہوں، میری امت بھی کرتی ہے. ومن اتبعنی، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ نبی کا متبع ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے نبی کا متبع ہوں. نہیں، دعوت تیری زندگی میں نہیں ہے تو تو نبی کے اتباع میں سے نہیں ہے. جو نبی کا متبع ہے وہ دعوت دینے والا بنے گا تو تب جا کر متبع ہونے کا دعویٰ کر سکے گا، اگرچہ دعویٰ تو کسی حال میں بھی نہیں ہے. اعتراف تقصیر ہی تقصیر ہے. انا ومن اتبعنی، میں بھی ہوں، میری امت بھی ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ آیت بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے کو رخ پر لانے کے لیے اور خود رخ پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور تزکیہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ آیت نقطہ ابتدا بتاتی ہے. یہاں سے کام شروع کرو کہ یہ اللہ کا تعلق دلوں پر، اللہ کا تعلق سیدھا دلوں پہ جا کے پڑتا ہے. دل اللہ کا عرش ہے. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ الٹے سوال تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم ان سے کہو تمہارا رب لا مکان و لا زمان ہے، پر وہ مومن جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اس کا دل میرا گھر بن جاتا ہے، پاک کر لیتا ہے. تزکیہ کیسے ہوگا؟ نافذ کرنے سے نہیں. رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گی؟ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گی؟ ہائے ہائے، دل کے میل کو دھونے کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا. پانی سے ہی تو کپڑے دھلتے ہیں نا. تو دل کی میل کو دھونے کے لیے پانی چاہیے. وہ پانی آنسو ہیں جو دیکھنے میں باہر گرتے ہیں، حقیقت میں اندر گرتے ہیں. باہر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے گال بھی تر نہیں ہو پاتے، لیکن اندر میں تمہارے غلاظتوں کے وہ تہ بر تہ جمے ہوئے پرانے بھی داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں. جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے. آنسوؤں کا سارا جو حساب کتاب ہے تیرے رب کے پاس ہے. کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آنسو جو صرف آنکھوں میں تیر جائے، باہر بھی نہ نکلے، وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. تو جو لڑیاں کی لڑیاں گرائے ہم اس کا حساب کتاب کہاں رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آنسوؤں کا حساب اکیلے اللہ کے پاس ہے. میرے نبی کہو ہذہ سبیلی، یہ میرا کام ہے اور یہی میرا کام ہے. ایک تو اس میں خبر ہے کہ میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دوسرا اس میں فخر ہے، لہجے میں اٹھان ہے، چونکہ یہ عرب سے مخاطب ہے، یہ خطاب عرب سے ہو رہا ہے، اللہ عرب سے مخاطب ہے اور یہ کلام عربی ہے اور وہ اس میں لہجے کو سمجھتے ہیں. میں اور آپ اردو والے ہیں، پنجابی والے ہیں، پشتو والے ہیں، سندھی والے ہیں، سرائکی والے ہیں، ہم لہجے کو نہیں پکڑ سکتے. ہاں ہماری اپنی زبان میں بات ہو تو لہجے کو ہم پکڑتے ہیں اور مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور صرف لہجہ کے بدل جانے سے مطلب بدل جاتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، ایک ہی لفظ میں نے بولا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی بات پوچھ رہے ہیں. پھر میں آپ سے کہتا ہوں بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اب آپ کبھی نہیں کہو گے ہاں جی کیا پوچھ رہے ہیں، آپ کہو گے؟ آپ یوں کہو گے مولوی صاحب کسی بات پہ حیران ہو رہے ہیں، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لفظ تو ایک ہے نا، صرف لہجہ بدلا ہے.
پھر میں کہتا ہوں کیا بات ہے، تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مول صاحب کوئی لڑائی دے موڈ ہے، اب سوال نہیں ہے، اب حیرت نہیں ہے، اب کوئی لڑائی کا چکر ہے. تو لفظ ایک ہے کیا بات ہے، لیکن جب اس کو میں نے لہجوں کے جامے الگ الگ پہنائے تو ایک لفظ کے 3 مطلب ہو گئے. جگہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور لہجہ کے بدلنے سے بھی مطلب بدل جاتا ہے. پانی دینا، اب دیکھو اس نے مجھے گلاس میں دیا ہے، یہ مجھے لوٹے میں دے سکتا ہے یہاں؟ کیوں بھائی؟ اگر یہی میں وہ باتھ روم کے دروازے پر کہوں بھائی پانی دینا، تو یہ گلاس میں لائے گا؟ کس میں لائے گا؟ لوٹے میں لائے گا. اگر میں نے تولیہ کندھے پہ لٹکایا ہو اور نہانے کی شکل بنائی ہو، میں سے کہوں بھائی پانی دینا، تو اب یہ لوٹے میں لائے گا بالٹی میں لائے گا؟ قرآن کہاں اترا یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اترا کس جگہ، تم نے فٹ کیا کس جگہ. تو صحیح جگہ فٹ کرنا، چونکہ جس جگہ اترا ہے اس کے ساتھ اس کی بہت بڑی مناسبت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. پھر جس لہجے میں ہے وہ لہجہ سمجھنا پڑے گا. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. یہ اس لہجے میں نہیں ہے، یہ اور لہجے میں ہے. یہ میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جس سے بات واضح ہوتی. ایک لڑکے کے پاس سائیکل ہے، وہ اپنے ہاسٹل سے سائیکل پر جاتا ہے کلاس روم تک. ایک لڑکے کے پاس گاڑی ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جاتا ہے کلاس روم اٹینڈ کرنے کے لیے. تو گاڑی والا کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. سائیکل کا کہتا ہے بس اپنی ہے، اپنی ہے. اس کے لہجے میں مسکنت. کبھی سائیکل والے کو سنا ہے میرا سائیکل ہے سائیکل؟ کوئی سنا؟ چونکہ اس کو پتہ ہے کہ سائیکل ایک متواضع سواری ہے، لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا میرا سائیکل ہے سائیکل. گاڑی ضرورت کی چیز ہے، جتنی بڑی ہوتی جاتی اتنا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا. گھر ضرورت کی چیز ہے، جتنا بڑا ہوتا جاتا اس میں فخر شامل ہوتا جاتا ہے. کہتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا فارم ہے. کہتا میں چپڑاسی ہوں جی، میں جی نائب قاصد، میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر. میں جب رائمنڈ پڑھتا تھا نا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں کو ملنے گورنمنٹ کالج لاہور چلا جاتا تھا. وہ نیو ہاسٹل سے نکل کے آ گئے، جو اقبال ہاسٹل سے نکل کے آ گیا. نیو ہاسٹل میں اقبال ہاسٹل اندر ہوتا تھا، تو وہ میرا بیچ سارا وہاں سے نکلا اور آ گیا نیو ہاسٹل میں. میں رائمنڈ چلا گیا. تو کبھی کبھی میں ملنے نیو ہاسٹل چلا جاتا. پرانے سارے دوست اکٹھے ہو جاتے تھے، کوئی بات شروع ہو جاتی تھی. تو ایک ہمارا دوست تھا ظہیر اس کا نام، وہ اس کی میری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد آج تک میں اس کو نہیں ملا، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا. وہ اس وقت میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی میں، میں رائمنڈ میں تھا. تو وہ نیو ہاسٹل کے اندر ہی ٹک شاپ تھی. تو گرمیوں کے دن تھے، باہر ہم سارے، میں آیا تو انہوں نے میرا اکرام کیا تھا، کوئی سموسے کوئی پکوڑے کوئی ایسا چل رہا تھا. تو وہ جو ظہیر تھا وہ یوں ایسے کرسی کا ٹیک لگا کے یوں بیٹھا تھا، ایسے بیٹھا تھا. تو اس نے گرے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ٹائی لگائی ہوئی تھی نیلے سے رنگ کی. تو مجھ سے کہتا ہے کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں رائمنڈ. تو وہ ایک دم غصے میں کہنے گا روٹی کہاں سے کھاؤ گے، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ محبت میں کہہ رہا تھا بھائی تو مولوی بن گیا، اللہ دا بندہ، مولویوں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ مطلب تھا اس کا. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ اب وہ ایسے بیٹھا تھا ایسے. میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو مجھے دیکھنے سے میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، میں پیشاب ٹیسٹ کر کے روٹی کھا لینی ہے. واہ واہ، ڈاکٹر صاحب دی شان ویکھو، موتر ٹیسٹ کیتی جاندی.
پتھالوجسٹ ہیں، دوائیاں سونگ سونگ کے بنائی جاندہ فارماکالوجسٹ ہیں، میں ڈاکٹر بن رہا ہوں، ظہیر نام تھا اس کا، پتہ نہیں کتنے جیندہ ہے، مر گیا۔ تو جب کوئی آدمی بڑا کام کرتا ہے تو اس کے لہجے میں اٹھان ہوتی، تو ہادہی سبیلی میں اٹھان ہے کہ کہو ان نوجوانوں سے، کہو بے وقوفو، ڈگریوں پہ فخر نہ کرو، اس پہ فخر کرو کہ تمہیں اللہ نے دعوت اللہ کا کام دیا ہے، تم اللہ کے داعی ہو، تم اللہ کی طرف پکارتے ہو، تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، یہی تمہارا گیت ہے، یہی تمہارا ساز ہے، یہی تمہارا سر ہے، یہی وہ سر اور ساز اور دھن ہے جو دل کے تاروں پہ چھڑتے ہیں اور ساری روح میں اترتے ہیں اور انگ انگ پھڑکتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈنڈا نہیں ہے کہ تم کو ہاں جی ہم تمہیں سیدھا کریں گے، یہ اندر سے بات اٹھتی ہے۔ جب دل اللہ پہ فدا ہوتا ہے تو ہر شے قربان ہو جاتی ہے۔ تو قل ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے۔ واہ واہ، سارے ڈاکٹر نیمے پہ گئے، سارے انجینئر نیمے پہ گئے، سارے تاجر، ملوں والے، فیکٹریوں والے، سب 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 یوں بونے بن گئے، بونے اللہ کی قدر۔ ہاں، تکبر سے بچانے کے لیے آگے آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ وہ لے گیا آسمانوں پر، پھر میرے آپ کے دین میں رہ کر بھی آدمی برباد ہو جاتا ہے جب دین کے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ دین کے تکبر کے شکار کی علامت کیا ہے؟ جو اوروں کی کمیاں پکڑتا پھرے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر اپنی نیکی کا تکبر موجود ہے۔ جو اوروں کے عیب پکڑے اور اس پر کرے تبصرے اور اس پر کرے تنقید اور ان پر کرے ان کی برائی اور کرے غیبت، تو وہ یہ جان لے کہ ٹیسٹ میں آ گیا، یہ پازیٹیو ٹیسٹ آ گیا ہے کہ تیرے اندر تکبر کے جراثیم حرکت میں آ چکے ہیں۔ ہر انسان کے اندر جراثیم ہیں، بہت سی بیماریوں کے، لیکن وہ بیماری اس وقت آتی ہے، اپنے اثر دکھاتی ہے جب اس کے جراثیم ایکشن میں آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر حسد، تکبر، شرک، ہر ایک کے جراثیم موجود ہیں، لیکن جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو پھر وہ وجود پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جو اوروں کے عیب پکڑے، اوروں کی کمیاں پکڑے، اوروں کی کمیاں اچھالے، اوروں کی کمیوں کو مزے لے کر، چسکے لے کر بیان کرے، وہ سمجھ لے کہ تکبر کے جراثیم ایکٹیو ہو چکے ہیں اور رزلٹ پازیٹیو ہو چکا ہے۔ علاج کر ورنہ مر جائے گا، نمازیں پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا، تبلیغ کر کے جہنم میں چلا جائے گا، پگڑیاں باندھ کے جہنم میں چلا جائے گا، اور تہجد پڑھ کے جہنم میں چلا جائے گا۔ کہ شرابی زانی بھی اللہ کی نظروں میں اتنا نہیں گرا ہوا ہوتا جتنا نیکی پہ تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میرا راستہ ہے۔ تو لہٰذا اسماعیل مسجد تو بیچ میں نکل گئی نا۔ اسماعیل مسجد والے محسن ہیں کہ انہوں نے یاد دلا دیا کہ بھائی اپنا کام یاد کر، بھائی اپنا کام یاد کر لو، بھائی ہم تو صرف ڈاکیے ہیں۔ تو طارق جمیل بیچ میں نکل گئے، اب تو مجھے نہیں پرکھ سکتے ہو کہ تم خود کیا کرتے ہو، ہمیں کون سی تبلیغ کرتے ہو، پہلے اپنا منہ دیکھو، پہلے اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ تب ہے اگر میں اپنا نظریہ پیش کروں، میں کہوں طارق جمیل یوں کہتا ہے، پھر مجھے کہو منہ سنبھال کے بات کر، پہلے اپنے آپ کو دیکھ۔ اگر میں یوں کہوں اللہ یوں کہتا ہے تو میں قاصد اور ڈاکیا بن گیا۔ اب میں بیچ میں نکل گیا، تمہارے پاس ڈاک آتی ہے، تم اپنا ایڈریس نام دے کر لے لیتے ہو، کبھی تم نے اس کو تم نے اس کی ریسرچ کہ ہاں بھائی تو میراثی ہے کہ کمی ہے، کون ہے تم؟ جی میں نائی آ کے جا بھاجا، میں تیرے کو خط لینے نہیں، تو نائی کیوں ہے بھائی؟ تم اپنا خط دیکھو، تمہارا تو لے لو، لے آونا بھاویں نائی تے بھاویں میراثی تے بھاویں جتا تے بھاویں وہ نٹ ہوئے، تو اپنا خط دیکھ۔ میں جو 1.25 گھنٹے سے بات کر رہا ہوں، اگر تو ہے آپ کی تو لے لو، میں بیچ میں ہوں ہی نہیں کہ بھی آپ تو بڑے ایسے ہو، بڑے ویسے ہو۔ میں ایسا ہوں یا ویسا ہوں، وہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ تو دیانتداری سے بات کر رہا ہوں۔ تو کوئی بلال مسجد کا آدمی اگر ٹیڑھا ہے تو ہوتا رہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ کوئی رائیونڈ مرکز کا آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ تم کسی حاجی کی بدتمیزی سے حج چھوڑتے ہو؟ کسی بے نمازی کی بدتمیزی سے نماز چھوڑتے ہو؟ کسی روزے دار کی بدتمیزی سے؟ بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں۔
تو ہم ان کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑتے. اور تبلیغ کے بارے میں ویکھ لیا تبلیغ والے میں نمبر 2 ہی ہیں. تو بھائی اگر تو ان کی تبلیغ ہے تو پھر چھوڑ دو، اور اگر اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا تو پھر چھوڑنے کی گنجائش تو کوئی نہیں. یہ تو ایسے ہی کہ جو نمازی بڑے خراب ہوتے ہیں ہم نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ تو بڑی احمقانہ بات ہوگی نا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا کام ہے. یہ وہ بیج ہے جس کے اندر پورا درخت نہیں پورا باغ چھپا ہوا ہے. میں نے کوئی نماز کی بات نہیں کی، کوئی اخلاق کی بات نہیں کی، کوئی معاملات کی بات نہیں کی، کوئی معاشرت کی بات نہیں کی، کوئی کسی دین کے کسی شعبے کو میں نے نہیں چھوڑا. نہ اتنا وقت ہے کہ میں ہر شعبے کو چھوڑوں، لیکن میں نے بیج اٹھا کے آگے رکھ دیا ہے. اس بیج میں سارے دین کا باغ چھپا ہوا ہے. اسے دل کی زمین میں کاشت کرو، اس سے آنسوؤں کا پانی لگاؤ، اور گناہوں سے بچنے کی باڑ لگاؤ. نہ ہرے بھرے ہو تو مجھے الٹا لٹکا دینا، کہ میں اپنے دعوے پہ نہیں کر رہا، میرے اللہ کا وعدہ ہے تو کر، میں تجھے عطا کروں گا. وہ تو نہ کرو تو دیتا رہتا ہے، تو کرو تو کتنا دے گا. تو دین کوئی شعبدہ بازی نہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں کہ تم جوش اور جذبے کے ساتھ کچھ کر لو گے. یہ ہوش سے کرنے کی محنت ہے، یہ ہوش سے کرنے کا کام ہے. یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا میں، ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھنے والے وہ بھی، وسبحان اللہ. اب میں اوپر سے اللہ نیچے رہا، وسبحان اللہ علی بصیرہ. بصیرت کا مطلب ہے کہ اس راستے کا زاد راہ پیسہ نہیں، ایمانی صفات ہیں: تقوی، توکل، یقین، زہد، انابت، خشیت. یہ اس کی صفات ایمان اس راستے کا زاد راہ ہے. اس راستے میں جو ہمیں جو سرمایہ چاہیے وہ صفات کا سرمایہ ہے، وہ پیسے کا سرمایہ نہیں. تبلیغ میں دیکھ لو اکثر غریب لوگ ہیں، اکثر غریب لوگ ہیں، یا متوسط طبقہ ہے، مالدار تو آٹے میں نمک ہے. وسبحان اللہ کیا مطلب؟ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ یا اللہ اگرچہ یہ کام بڑا عظیم اور اس کام کا کرنے والا اگر قبول ہو جائے تو بہت عظیم، لیکن وہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ یا اللہ میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ تو سبحان اور سبوح اور قدوس ہے اور میں تیرا خاکی بندہ ہوں، میں تیری طرف بلانے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ تواضع سکھائی ہے کہ کہیں نیکی کا تکبر نہ آ جائے، کہیں دعوت کے تکبر میں نہ آ جائیں، کہیں ذکر، تلاوت، تہجد، گشت، تعلیم، تشکیل، اتنا بڑا مرکز اور اتنے بڑے مجمع کہیں اس کے تکبر میں نہ آ جائیں. وسبحان اللہ، یا اللہ بہت ماڑا ہوں میں. کتنا ماڑے ہو؟ وما انا من المشرکین، میں صرف 33 نمبر لے کے پاس ہو رہا ہوں. جو خود پاس ہو کر بھی خوش نہیں ہوتا، نہ اس کے رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، نہ وہ خود کوئی فخر کرتا ہے، نہ رشتہ دار فخر کرتے ہیں. ہاں اسے فیل ہونے کا طعنہ نہیں دیا جا سکتا. وما انا من المشرکین، میرے پاس ایمان کا آخری درجہ ہے کہ میں نے شرک نہیں کیا ہوا. آئے ہائے کیا کمال کر دیا. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، ورنہ اللہ کے نبی نے ہر شے کا حق ادا کیا، اور اللہ کا نبی ہر شے میں اعلیٰ. لیکن ومن اتبعنی تھا نا، کہ امت نے بھی یہ دعوت کا کام کرنا تھا، تو امت کو لیول پر رکھنے کے لیے کہیں تکبر میں نہ آ جائیں. وسبحان اللہ، تو دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے کہ ہم کام والے ہیں. یہ مت کہا کرو ہم حضور کے کام والے ہیں، یہ بول تکبر کا ہے. اللہ کو دل میں کہا کرو. کیا کر دو جی میں بس حضور والا کام میرا کام ہے، میں اللہ کے نبی کا کام کرتا ہوں. کرو، اللہ کی قسم زبان سے مت کہو. یہ بول تکبر پیدا کرتے ہیں. 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ زبان کے بول غلط ہیں. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی کا کام میرا کام ہے، اور کر کے وہ دکھایا ہے کہ فنا ہو کے سولیوں پہ لٹک گئے، آروں سے چر گئے. جیسے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امیر کا لفظ مت استعمال کرو کہ خواہ مخواہ کا تکبر پیدا ہوتا ہے. کہو ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کے نبی کا کام ہمارا کام ہے، اللہ کی قسم ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہی ہمارا کام ہے. پر تعارف میں مت کہا کرو. کیا کرتے ہو جی؟ بس میں جی دعوت کا کام کرتا ہوں. مجھے کسی صحابی سے یہ لفظ نہیں ملا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. ہاں جب منصب پر ہیں تو انہوں نے کہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رستم پوچھ رہا ہے
کون ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو کہا ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر ڈالتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپس میں تعارف کرتے ہیں، یہ تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ حضور والا کام ہمارا کام ہے، یہ حق ہے، حقانیت ہے، لیکن بولنے میں یہ بڑائی کا بول ہے، بچو اس سے، لگاؤ سب کچھ، بول نہ بولو میں تہجد گزار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا نمازی ہوں، میں پہلی صف کا نمازی ہوں، یہ سارے بول اللہ کو ناپسند ہیں۔ کرو لیکن ڈرو، تکبر کے الفاظ سے ڈرو۔ صاحب حال کی بات اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی بات اور ہوتی ہے۔ مجھے اس جملے سے ڈر لگتا ہے کہ یہ عجب پیدا کرتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے مولانا احسان صاحب سے کہا تھا، مجھے یوں لگتا ہے یہ لفظ ہمارے ساتھیوں کو اسکول ماسٹر بنا دے گا کہ یہ اپنے آپ کو بھول جائیں گے، لوگوں کو کام سکھاتے پھریں گے اور اپنی ذات کو بھول جائیں گے۔ اور جو ہی آدمی اپنے آپ کو بھولتا ہے فوراً گرنا شروع ہو جاتا۔ وسبحان اللہ نے تو رندہ پھیر دیا، کہ میرے نبی تو کہہ کہ میں تیرے کام کا حق ادا نہیں کر سکا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کام والا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہر اس بول سے بچو جس میں کہیں بھی عجب شامل ہو جائے، چاہے وہ بول صحیح ہے، جی میں نمازی ہوں، اس میں کیا ڈر، اس میں کیا شک ہے، میں نمازی ہوں، لیکن اس طرح مت بول کہ یہ بول تیرے لاشعور میں عجب کے کانٹے بو دے اور تکبر کی چوٹیاں تیرے اندر سر اٹھانے لگیں۔ وما انا من المشرکین، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یا اللہ 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہوں کہ مشرک نہیں ہوں۔ ہوئے ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں، پھر اس آیت کا صحیح مطلب واضح ہوگا۔ ہماری جماعت گئی چونیاں، تو لوگوں نے ہمیں کہا چودھری حاکم نو مسلمان بناؤ تو تبلیغ نو منی ہے یہ چودھری حاکم بندہ بن جاوے۔ چودھری حاکم ایک بڑا زمیندار تھا جس نے ڈاکو پالے ہوئے تھے، چور پالے ہوئے تھے، قاتل پالے ہوئے تھے، اور چوریاں کروانا، ڈاکے ڈلوانا، قبضے کرنا زمینیں، یہ اس کا کام تھا۔ ہم نے جماعت بھیجی اس کے پاس، جو ساتھی اس کو لینے گیا تھا وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا، فوت ہو گیا۔ وہ ان کو اور وہ چودھری حاکم بھی فوت ہو گیا۔ وہ اس کو لے کر آئے چونیا مسجد، 6 فٹ سے اوپر قد، مجھ سے 3 گنا اس کی چھاتی، اور لمبا پنجاب والا کرتا، اور لمبے اس کے تہمت کے لمبے ڈب نکلے ہوئے پیچھے، اور تہمت پیچھے اور جھاڑو دیتا ہوا، ایسا بڑا سونا جوان، اور ایسے وہ پنجاب کی 100 سالہ پرانی اس میں مجھے جھلک نظر آتی تھی۔ تو انہوں نے میرے سامنے بٹھا دیا، میں اس وقت اس سے بھی زیادہ پتلا تھا، یہ شیر دے گو بلی بہ جائے، میں اس کی کرنا ہے۔ تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی، وہ سنتا رہا، پتہ نہیں کون سی بات اس کے دل کو لگی اور اثر ہوا۔ تو وہ جب میں نے بات ختم کی تو مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے، کوئی میری بخشش ہوئی ہے؟ وما انا من المشرکین، یہ تواضع سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے، امت کے طور پر، نہ کہ نبی، یا اللہ ہر عیب میرے اندر ہے، بس میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر کمی کا شکار ہوں۔ کہتا مولوی صاحب ایک شرک میں نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کر چھڑے ہے، میری کوئی بخشش ہے؟ تو میں نے اس کو تسلی دی، پتہ نہیں اس کو کیا کہا، بارہ تسلی، اللہ کی بخشش رحمت بتائی۔ وہ اللہ کے فضل سے اگلے دن گیا، اس نے سارے ڈاکو بھگا دیے، سارے چور بھگا دیے، جن کی زمینیں قبضہ کی تھی سب کی زمینیں واپس کیں، اور صرف 6 مہینے بعد مر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ ساری زندگی کیسے گزری اور آخر اللہ نے کیسا کروایا، ایک گشت نے اس کو توبہ تک پہنچایا اور اس کی بخشش کا اللہ نے سامان فرمایا۔ تمہارا ایک گشت پتہ نہیں کتنے چودھری حاکموں کے ہدایت کا سبب بن جائے گا، کتنے چودھری حاکم پھر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس تبلیغ کے کام کو اسماعیل مسجد، ڈائمنڈ مرکز، تبلیغی جماعت کے آئینے میں مت دیکھو۔ میں نے آپ کو قرآن سے صرف ایک آیت پیش کی ہے، اسی کی تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ میں زیادہ دیر بول نہیں سکتا ہوں، پھر مجھے بعد میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ضروری اس میں میرے ذہن میں جو باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ تمہاری جوانی ہے، اپنی جوانی کو صحیح جگہ لگاؤ، کہ یہ چند دن ہوتے ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بھول بھلائیاں ہو جاتی، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔
تو قبل اس کے کہ ڈھل جائے بڑھاپا آ جائے یا موت اچک کے لے جائے اٹھا کے لے جائے، اپنی طاقت کو صحیح جگہ خرچ کرو۔ اللہ نے ایک آیت کے ذریعے سے تمہارا کام واضح کیا ہے، تمہارا مقصد واضح کیا ہے۔ دوسری آیت میں نے کہی تھی کہ پاکیزگی اور تزکیہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تزکیہ تک پہنچانے کے لیے نبی آئے، نبیوں نے جس کام کے ذریعے سے تزکیہ کے خوبصورت رنگ بھرے وہ میں نے ایک آیت سے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تمہیں چھٹیاں ہو رہی ہیں، ان چھٹیوں میں اس کے لیے نکلنے کی نیتیں کرو۔ جو آج تک پیچھے کر چکے ہو کمی کوتاہی، میں بھی توبہ کرتا ہوں، تم بھی توبہ کرو۔ اپنے اللہ کے دربار میں کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس توبہ کو اگر سچا رکھو گے تو انشاءاللہ پچھلے سارے پاک ہیں، یہاں سے ایسے اٹھو گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے جا رہے ہو۔ اور آپ چھٹیوں کے اپنے اوقات اور نام بتانا شروع کرو۔ پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ، تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر، ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ، اسلامک وائس۔ رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503، نشاط آباد، فیصل آباد۔ فون نمبر 0333 65 25 37 0۔